إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سنوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اور جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جنہوں نے ہماری خاطر اپنے بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر مقصد حیات کو بتانے کے لیے مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، اسلام کی دعوت کو، پرپس آف لائف کو دنیا کے اندر لوگوں میں تمام کے تمام اعلام کے باوجود پہنچایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً امام الانبیاء، سید الکونین، ہادی عالم، محسن انسانیت جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے اسوۃ الحسنہ بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام میری مائیں بہنیں، یقیناً ہم اور آپ سال کے سب سے عظیم مہینے کے اندر داخل ہیں، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی کی خاص عنایتیں لوگوں پہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی نیکیوں اور اعمال کے ثواب بڑھا بڑھا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ایک رات اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بلا شبہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت غیر مترقبہ، بہت ہی عظیم نعمت ہے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اس عظیم مہینے کے اندر عافیت سے رکھا ہے، سلامت سے رکھا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ نیک اعمال کر لے رہے ہیں۔ بلا شبہ اس رمضان کی آمد ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ ندا لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ ترمذی کی روایت کے اندر کہ فرشتے کہتے ہیں اے دنیا کے اندر خیر کے چاہنے والوں، اب اس عظیم مہینے کے آنے کے بعد تم جو ہے اس چیز کی طلب میں لگ جاؤ، اور ایک دنیا کے اندر جو برائی کے طلبگار تھے، جو گناہ میں پڑے ہوئے تھے، معصیات میں لپٹے ہوئے تھے آج تک، اس مہینے کی آمد کے بعد اب آپ کو چاہیے اے دنیا کے لوگوں، اکثر اپنے برائیوں کو، اپنے بے حسی کی زندگی کو، اپنے معصیات کی لائف کو چھوڑو، اور تم جو ہے اللہ کی رحمتوں کی طرف لپکو اور پلٹو۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے۔ یقیناً اس قرآن کے نزول کی برکت سے اللہ پاک نے اس پورے مہینے کو تمام مہینوں میں سب سے افضل قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ قرآن کی عظمت کو سمجھے، قرآن کی برکت کو سمجھے، قرآن کے تقدس کو سمجھے۔ آپ جس رات میں اتری ہے وہ رات تمام راتوں میں افضل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔
قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں آپ کہ جس رات میں قرآن کو اللہ نے اتارا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل، اور یہی نہیں بلکہ اللہ العالمین نے جس نبی نے اس قرآن کو اتارا وہ نبی بھی دنیا کے تمام نبیوں میں سب سے افضل، اور جو اس قرآن سے قیامت تک جڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ آپ اسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو عمل کرتے ہیں، اور اس کی تعلیم کو، اس کے پیغام کو وہ لوگوں کو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں پورے مہینے جو ہے ہم رات قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور پورے دنیا کے مسلمان جو ہے اس مہینے میں بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے بخاری کی روایت کے اندر، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجر الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عجمت کے سخی کے خیر کے معاملات میں، ہر ایک خیر کے معاملات میں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس مہینے میں ملاقات کرتے تھے، رات کو، ہر رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خیر کے معاملات میں ایسے تھے جیسے کہ حدیث میں ہے ریح المرسلہ، گویا کہ تیز آندھی ہو، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خیر کے کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کا ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اسی لیے میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ اس مہینے کا ایک دن اتنا زیادہ قیمتی ہے، اتنا زیادہ اہم ہے، اتنا زیادہ برکتوں والا ہے، اتنا زیادہ مغفرتوں والا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مردے سے کہے تو تمنا کرو تو مردہ بھی کہے گا ہم رمضان کا ایک دن اللہ پاک دے دیں گے۔ یعنی کہ اس ایک دن کے رمضان کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے معافی کے لیے، اللہ کے سامنے مقبول کرنے کے لیے، کہ ایک دن بھی کسی انسان کو مل جانا یہ بہت غنیمت کی چیز ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم نے اس عظیم مہینے کو پایا ہے، اور اس عظیم مہینے کو پانے کے بعد بھی ہم بہت زیادہ جو ہے تکبر نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اسٹرگل نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ میرے محترم دوست بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس عظیم مہینے کے اندر جہاں پر ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہیں پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قیام اللیل بھی کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، قیام اللیل کسے بولتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز پڑھنا۔ من قام رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بطور مجبوری نہیں، بلکہ بالکل ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ اور ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے اندر سیدہ عائشہ بھی راوی ہیں، جابر بن عبد اللہ بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ آپ نے وضو کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخر میں جب 23ویں شب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرایا، ہمیں تراویح کی نماز آپ نے پڑھائی، اور آپ نے 1/3 حصہ پڑھایا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں آئے،
تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں نہیں آئے، آپ پھر 25ویں شب کو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو آدھی رات قیام کرایا. کتنا کرایا؟ آدھی رات. جب صحابہ کرام میں یہ بات پھیلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرا رہے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی نماز، تو صحابہ کرام دور دور سے آنے لگے اور مسجد پوری کی پوری بھر گئی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم بھی قیام اللیل کریں گے. مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں شب کو آئے، آپ نے آدھی رات قیام اللیل کرائے. پھر آپ 26 کو باہر نہیں نکلے. 26 کی رات کو آپ باہر گھر سے اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے. صحابہ کرام کو ہجوم و ازدحام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کرایا اور 27ویں کے شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی اس قیام اللیل میں شریک اور ساتھ لے لیا. اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے بیٹی کو بھی سب کو بلایا اور قیام اللیل کرایا. حتیٰ کہ صحابہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم لوگ کو اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں سحری ہمیں فوت نہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام کرائی. اس سے کیا معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کو بہت اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، ارے نہیں پڑھے تو کیا ہوا، بعد میں پڑھ لیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھایا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ کیوں پڑھتے ہیں. میرے محترم دوست بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 27ویں کے بعد باہر نہیں نکلے اور صحابہ کرام کو ازدحام تھا، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز پڑھانے کے جب باہر اپنے حجرے سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا، مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ آپ لوگ قیام اللیل کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں اور مسجد بھری ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی باہر کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے تمہارے اس جذبات کو دیکھ کر، مجھے تمہارے اس جستجو کو دیکھ کر، مجھے تم لوگوں کی طلب کو دیکھ کر، اس طلب کو دیکھ کر جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طلب اور جستجو ہے، تمہاری طلب ہے، اس طلب کو اللہ کے یہاں اتنا زیادہ مقبولیت ملی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کہیں تمہارے اوپر یہ قیام اللیل کی نماز فرض نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل 3 دن کے بعد اور نہیں کرائی. پھر آپ نے فرمایا فتعجزوا عنہا، اگر یہ نماز ہم اور پڑھتے رہتے کنٹینیو تو یہ فرض ہو جاتی اور تم اس کی طاقت ہمیشہ پڑھنے کی نہیں رکھتے. ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک انسان فرض نماز ہی بہت مشکل سے پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھ جاتی تو لوگ پڑھ پاتے نہیں پڑھ پاتے اور پھر گنہگار بھی ہوتے. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی مودت ہے اس امت کے ساتھ کہ آپ نے اس حال میں بھی ہمارا مکمل خیال رکھا. کتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ صرف 3 دن پڑھے آپ پھر تو آپ باہر نکلے نہیں. ارے اس بات کو سمجھو کہ آپ باہر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اگر یہ فرض نہیں ہونے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے اور آپ پورے اور قیام اللیل آپ کراتے. معلوم کیا ہوا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور اسی سنت کو جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 صحابی ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ، اس زمانے کے 2 بڑے بڑے قاری تھے، ان دونوں کو حکم دیا ان یقوم للناس. موطا امام مالک کی روایت کے اندر ہے کہ آپ دونوں جو ہے قیام اللیل پر لوگوں کو 11 رکعات نمازیں آپ لوگوں کو پڑھائیں. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے قیام اللیل کرنا، اور یہ سنت صرف 3 دن کا نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. عمر بن خطاب نے ایجاد نہیں کیا تھا بلکہ وہ نبی کی سنت جو لوگوں سے چھوٹ رہی تھی. جب دیکھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ جو ہے الگ الگ 10 لوگ 5 لوگ ایک جو ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ کی آوازیں پکا رہی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک امام کے پیچھے کہا کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں. کوئی بدعت نہیں ہے. جب فرضیت کا خوف ثابت ہو گیا کہ اب یہ فرض ہونے والا ہے ہی نہیں، تو پھر اس سنت کو جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا اس نے پھر سے جاری کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اس کا قیام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معیار تھا. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو قیام اللیل ہے، جو تہجد کی نماز ہے، وہی تراویح کی نماز ہے.
اس لیے کہ آپ کے بارے میں کیا فرما رہے صحابہ کہ آپ نے ہمیں قیام اللیل کرایا حتیٰ کہ ہم لوگوں کو سحری کے فوت ہونے کا ڈر ہو گیا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات تک قیام اللیل کرایا. اگر تہجد الگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی رات قیام اللیل نہیں کرواتے. اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو آدمی آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر، اس سے آگے بھی آیتوں میں ہے، جو آدمی اس مہینے کو پائے تو وہ روزے کو رکھے. آج ہمارے بہت سارے بھائی بڑی بہانہ کرتے ہیں، امام صاحب کیا بتائیں، سارے بچے اچے ہیں، ہٹنا پڑتا ہے، ہم گریج میں کام کرتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھ پاتے ہیں. چلو جو آدمی بیمار ہے وہ بیمار ہے، اللہ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں. روزے کا رکھنا ہر عاقل بالغ نوجوان کے اوپر، جو پاگل نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے، جو مجنون نہیں ہے، جو مسافر نہیں ہے، ایسے تمام کے تمام لوگوں پہ رکھنا کمپلسری اور فرض ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں روزہ کا مہینہ مطلب عید کی تیاری کا مہینہ ہے نا. لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، اور جو مین مقصد ہے اس سے غافل ہیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس بیوقوف کو جو ہے دنیا کے ظاہری اسباب میں اس کو اتنا ڈال کر رکھو کہ یہ حقیقت سے جو ہے بالکل یہ عاری ہو جائے، پرے ہو جائے، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ مقصد کیا ہے ہمارا. فَلْيَصُمْهُ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کسی آدمی نے جان بوجھ کر ایک روزے کو چھوڑ دیا، من غیر عذر ولا مرض، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، بس نہیں رکھنا تھا، من نہیں کیا، اٹھ نہیں پائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یقضی صیام الدہر وان صام. اگر وہ آدمی، علماء فرماتے ہیں اگر وہ آدمی زندگی بھر روزہ رکھے یا زمانے بھر روزہ رکھے تب بھی اس ایک روزے کا کفایت وہ نہیں کر سکتا ہے. اتنا آسان سمجھتے آپ؟ اٹھ نہیں پائے، آج نیند نہیں کھلی، ارے رکھ لیں گے بعد میں، کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے. میرے محترم دوست بھائیو، ایک روزے کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک انسان، علماء فرماتے پوری زندگی جو ہے روزے کو رکھے اس کے بدلے میں، تب بھی اس ایک روزے کا کفایت نہیں ہوگا جو آپ نے چھوڑا ہے جان بوجھ کر. اتنی بڑی بات ہے. اور یہی نہیں بلکہ اگر کسی آدمی نے روزے کے حال میں انٹرکورس کر لیا، ہم بستری کر دی، تو اس آدمی کے بارے میں جو اس کا کفایہ ہے وہ یہ کہ وہ آدمی ایک غلام آزاد کرے. آپ دیکھیں اسلام جو ہے کس قدر جو ہے لوگوں کو خدمت خلق کا یا لوگوں کی جو ہے آزادی کا تعلیم دے رہا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. جس کسی آدمی نے بحالت روزہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کر لیا، ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو اس کے لیے یہ فدیہ ہے کہ وہ آدمی ایک غلام کو آزاد کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے تک کنٹینیو، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی 2 مہینے کنٹینیو آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے. کتنا؟ 2 مہینے. اگر آپ نے بیچ میں سے ایک بھی دن چھوڑ دیا تو پھر سے 2 مہینے. ایک روزے کی قدر ہے اللہ کی. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائیے یا 60 مسکین کو کپڑا پہنائیے. یہ آخری درجہ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی معمولی چیز ہے، اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوا. میرے محترم دوست بھائیوں، یہ روزہ فرض ہے اور بغیر کسی بیماری کی چھوڑنا حرام ہے. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں پر مسئلے کو سمجھیں آپ. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی بیمار ہے نا، شوگر میں ڈائبٹیز کا وہ مریض ہے، تو ایسے حال میں لوگ جو ہے عام طور پہ اس کی شفا کی امید کم رہتی ہے. یا کوئی ایسا دائمی مریض جس سے شفا ہونے کا امید نہیں ہے، باپا بہت بوڑھا ہو گئے، دادا بہت بوڑھا ہو گئے، یا بہت بڑی ہو گئی کوئی عورت جس کے شفا ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فعدۃ. تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے. کیا دے؟ فدیہ دے. کتنا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اپنے ہر روزے کے بدلے میں. کم از کم 2 ٹائم میں کھانا ہے نا. یا تو آپ ایسا کریں
کہ 30 مسکین کو بلائیں اور ایک ساتھ بنا کے آپ کھانا کھلا دیں، یا کسی ایک مسکین کو، کسی ایک بیوہ کو آپ پورے 30 دن کا جو ہے 2 ٹائم کا کھانا آپ اس کو بول کے کہ دیکھیے میری بہن یا جو بھی آپ کے بھائی ہیں، یہ میری ماں کا فدیہ ہے، میری ماں بہت بوڑھی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، لہٰذا ہم یہ فدیہ آپ کا اس کی طرف سے دے رہے ہیں، یہ آپ اس کو قبول کریں۔ یہ ہے اس کا طریقہ۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امی بیمار ہے یا کوئی گھر میں بیمار ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، افطار پارٹی کر رہتے ہیں، ہے نا، اور سوچتے ہیں کہ یہ بھرپائی ہو گیا، کبھی نہیں ہونے والا صحیح کیا۔ آپ نے روزہ افطار کرایا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا فدیہ نہیں ہوا آپ کے ساتھ۔ فدیہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے کسی مسکین کو بول کر کے دیں کہ یہ اس کے روزے کا فدیہ ہے۔ اور جو اچھے ہونے والے ہیں، جیسے کہ آج آپ بیمار ہیں، آج آپ کا پیر ٹوٹ گیا، یا آج آپ کسی مرض میں پڑ جائیں گے، تو بعد میں ابھی آپ چھوڑ دیجیے روزے کو، ابھی آپ سفر میں چھوڑ دیجیے روزے کو آپ، لیکن جب آپ بعد میں اچھے ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی، روزہ قضا کرنا ہوگا۔ اللہ نبی فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے ذمہ روزہ قضا تھا، یعنی کہ آپ ٹیمپروری بیمار پڑ گئے کچھ دن کے لیے، بخار آ گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے نا، اور آپ کا روزہ یہ قرض ہو گیا، آپ نے اس کو بعد میں پورا نہیں کیا اور آپ مر گئے، بعد میں آپ اچھے ہو گئے تھے لیکن آپ نے اس کو قضا نہیں کیا، آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تھا اور آپ مر گئے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں کہ من ساما عنہ وہی ہوں، جو آدمی اس حال میں مرا تو اس کے اوپر روزہ قرض تھا اور وہ مر گیا، تو جس طریقے سے اس مرے ہوئے آدمی کے مال کا حصہ اس کے ورثہ کے لیے ہے، فرض ہے کہ وہ اس کا استعمال کر اس کو لے، اس کے لیے تقسیم کرے، ویسے ہی اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے روزہ بھی وہ پورا کرے۔ کیا کرے؟ اس مرے ہوئے آدمی کا روزہ اس کے گھر والے پورا کریں گے، سام عنہ ولی، اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کے روزے کو پورا کریں گے۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے میرے محترم دوستو بھائیو۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ماشاء اللہ تعالی ہمارے بہت سارے بھائی اللہ کے راستے میں جب کے کھل کے خرچ کرتے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کانا اجود الناس بالخیر، میرے نبی جو ہے دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے اجود تھے اور سخی تھے، اور نبی کو فالو کرنے والا آدمی کنجوس ہو، بخیل ہو، منحوس قسم کا ہو، جو سیل سے رکھتا اپنے پیسہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، غریب کو دیتا نہ ہو، ایسے آدمی اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اور اس مہینے کے اندر وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جو ہے اپنے راستے میں خرچ کی ہوئے مال کو قرض کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایسا قرض جس کا بدلہ آپ کو جو ہے اللہ بہتر سے بہتر دے گا، یضاعفہ لہ، کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ آپ بتائیں اگر کوئی آدمی آپ سے بولے کہ ہم کو 10 روپے دیجیے، آپ کو ہم 700 دیں گے، تو بولے گا بھیا لیجیے، جلدی سے لیجیے، جلدی لیجیے، 700 ملے گا 10 کے بدلے میں۔ تو ویسے ہی آپ کے جو ہے صدقات و خیرات کا معاملہ ہے، آپ کے زکات کا معاملہ ہے۔ جب آپ رب کے راستے میں دیتے ہیں تو گویا وہ کسی غریب کو نہیں دیتے ہیں، آپ کسی فقیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ گویا آپ رب کو دے رہے ہیں، اور رب جو ہے آپ اس کا بدلہ کتنا دے گا اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے ارے اس مسکین کو دوں گا میں، آپ مت دیکھیے، مسکین کو دیکھیے ہی مت، آپ دیکھیے آپ اس کو دے رہے ہیں، اوپر والے کو۔ جس رب نے آپ کو 12 مہینے کھلایا، اس رب کو دینے کے لیے آپ کو اتنا دل سخت ہو جاتا ہے کہ ایک بار دینا ہو تو آپ سوچتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ دیں، جذبت کے دیں جتنا ہو سکتا ہے، اور کوشش کریں آپ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اپنے مالوں میں سے زکات نکالیں۔ زکات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، برکت لانا۔ اور اسلام کے اندر اللہ پاک نے ہر جگہ جو ہے نماز کے بعد زکات کا لفظ بیان کیا ہے، اور مرد اپنا اہل ایمان ہوئے ہیں جو اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے مالوں میں سے خرچ کریں۔ نصاب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے سونے اور چاندی، سونا کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا تو اس کے اوپر 2.5% زکات ہے۔ یا آپ کے پاس اگر چاندی ہے اور 5 سے 95 گرام، لگ بھگ 600 گرام چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 1 سال رکھے ہوئے ہو گیا ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکات ہے۔
یا اگر آپ کے پاس 5 سے 95 گرام چاندی کے جو ابھی موجودہ رقم ہے، پیسہ جتنا ہوتا ہے لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے، اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے رکھے 1 سال ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو زکات دینا ہے 2.5%۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکات ان کے لیے ہے جو امبانی ہے، جو اڈانی ہے، آپ پیسہ والا اس کی زکات ہے۔ نہیں، زکات ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس کے پاس بھی 595 گرام چاندی کے بقدر آپ کے پاس پیسے ہیں دکان میں، یا جس کسی سے بھی آپ کو انکم ہو رہا ہے، لانے سے یا کسی بھی چیز سے، اس انکم کے اوپر اگر آپ کے پاس اتنا ہوتا ہے اور 1 سال پورا ہوتا ہے، 2 شرط ہے۔ ایک شرط ہے کہ یہ نصاب ہو 595 گرام چاندی یا اس کے بقدر پیسہ ہو آپ کے پاس اور پورا 1 سال ہو گیا ہو تو 2.5% کا زکات دینا یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو قیامت روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتوا بہا، اللہ تعالیٰ ان چاندی اور سونے کو پگھلائیں گے، گلائیں گے اور جہنم کی آگ سے ان کے چہرے پہ ان کے چوڑے پر لپاٹ ڈھانکیں گے۔ بڑے وعید ان کے لیے، لہذا بخیل مت بنے، آپ اپنے پیسے میں سے زکات نکالیں اور سب سے پہلے آپ ان کو دیں جو آپ کے خاندان کے اندر فقیر ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں۔ اللہ تبارک نے توبہ آیت 7 کے اندر کہا ہے کہ زکات ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں۔ سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور جو زکات کے مال وصول کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اندر جو ہے کسی کے تعلیم سے طلب کے لیے کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان لوگوں کو دینا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی بھی مدرسہ ہے یا کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کو دینا، اور ایسے آدمی کو بھی دینا جو امیر بھی ہو لیکن اس کا پیسہ اور مال لٹ گیا ہے کسی معاملے کسی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکات کا پیسہ دینا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ آپ کسی اور کو دیں گے تو آپ کا زکات نہیں ہوگا۔ زکات کے لیے یہ کچھ لوگ ہیں جن ہی لوگوں کو ہمیں زکات دینا ہے۔ اور میرے مطلب دوست بھائیو، اس مہینے کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زکات نکالنے کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ صدقہ کو خیرات کریں۔ ابھی تو فطرہ کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ فطرہ کا ٹائم جو ہے عید کی چاند دیکھنے کے بعد ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے احکامات کو بیان کریں گے۔ تو کہنے کی جو بات ہوئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو فیوزات ہیں، برکات ہیں، ان کو پانے کی مکمل کوشش کریں۔ اس مہینے کے اندر آپ جو ہے قرآن کو جتنا زیادہ ہو کے پڑھیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے قرآن کی ایک حرف کو پڑھا فلہ حسنہ، تو اس کو اللہ 1 نیکی دے گا، اور اللہ تعالیٰ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ معمول ہے کہ ہر ایک نیکی کو اللہ پاک 10 کو ضرب کر کے دیتے ہیں، یعنی کہ 1 کے برابر 10 دیں گے اللہ آپ کو۔ اور آپ فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم میرا میں ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن آپ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو الف ایک حرف ہے، یعنی کہ کسی نے صرف الف پڑھا 10 نیکی، لام پڑھا 10 نیکی، میم پڑھا 10 نیکی، صرف کسی نے الف لام میم پڑھا 30 نیکی۔ کتنے نیکیاں؟ 30 نیکی۔ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پہ آپ اتنی نیکیاں دے رہا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جہنم بند ہے، شیاطین قید ہے، رحمتیں اور برکھاں برس رہی ہیں اللہ کی۔ ایسے وقت میں ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی طرف لگائیں، مارکیٹ سے بازار سے اپنے آپ کو دور رکھیں، قیام اللیل کو آپ ترجیح دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے روئے گڑائیں، اور ان خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل کریں جن کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر بہت زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ اور بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مہینے کے اندر جو ہے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارا مومن بھائی مسلمان بھائی مظلوم ہے، مقہور ہے، پریشان ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کے حال کے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو ان کے اوپر اپنے رحمت سے دیر سے مدد فرما اور ظالموں کے ہاتھ کو روک دے، اے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مائیں بہنیں ہمارے بھائی بیمار ہے، اے اللہ کسی تکلیف میں ہے، اے اللہ تعالیٰ اس عظیم رحم والے مہینے کے اندر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے تمام بیماریوں کو اللہ ختم کر دے، اے اللہ تمہیں عافیت دے، اے اللہ تمہیں شفا دے، اے اللہ ان کے حال اوپر رحم فرما،
اللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جو ہے اپنے ایمان کو، اپنے تقویٰ کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا در کا بھکاری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں دین میں استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دنیا میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے اخوت، محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اے اللہ تو ہمیں اسلام پہ رکھ، ہمیں ایمان پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون